يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة. چوتھے نمبر پہ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جب تم آپس میں لڑائیاں کرو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تم بزدل بن جاؤ گے. جب مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں تو کافروں سے لڑنے کی ہمت باقی نہیں رہتی. دشمن بھی اس سے نقصان اس نقصان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور دشمن کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ سول وار کروائی جائے، ان کو آپس میں لڑا دیا جائے کسی بھی طریقے کے ساتھ. فرمایا کرنا کیا ہے، آپس میں اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ نے وَاصْبِرُوا، صبر کرنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، لڑنا نہیں ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، مشرکین کی طرح کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے اور ریاکاری کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے 5واں ادب یہ بیان کیا کہ آپ کے دلوں میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، یہ کام اخلاص کے ساتھ جہاد کا کرنا چاہیے، اور بڑی ہی عاجزی کے ساتھ تمہیں اپنے وسائل پر، اپنے اسلحے پر تمہیں مان گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اصل امید اور توکل صرف اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ایک رویہ بیان کیا کہ جب مشرکین مکہ کے دل میں مکہ سے نکلتے ہوئے بدر کی طرف خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم بدر کی طرف آگے تو ہمارے دشمنوں نے جو وہ قبائل جو مکہ میں رہتے ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، اگر وہ پیچھے سے مکہ پر حملہ کر دیں تو کیا بنے گا. اب اس خیال نے ان کے چلتے ہوئے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے. شیطان انسانی شکل میں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آیا اس نے ان کی تیاری، ان کا ساز و سامان، ان کی جنگی حکمت عملی بڑی مزین کر کے پیش کی. تمہارے جیسا جنگجو بہادر ہے ہی کوئی نہیں، آج تو تم پر کوئی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا. کہا شیطان نے حوصلہ دیا، ہمت دی، چلے وہاں سے بدر میں آ گئے. اب یہی شیطان بدر میں آیا دوبارہ. جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوئے، ابلیس دیکھ رہا تھا. اس نے کہا بھی بات سنو، انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ کچھ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا. میں تمہارے ساتھ جنگ کے میدان میں تو آ گیا ہوں، مگر ادھر حالات ہمارے موافق نہیں ہیں. یہ بات کہنے کے بعد وہ بھاگ گیا اور کہنے لگا میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، آج تم غالب نہیں آؤ گے، میری بات غلط ثابت ہوئی، آج تو تمہاری جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا. یہ شیطان کا جو رویہ ہے نا، برائی کرنے سے پہلے انسان کو بڑے 100 راستے دیتا ہے اور برائی کرنے کے بعد بندے سے بھاگ جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، بندے کی شیطان کی مثال ہے جب وہ بندے سے کہتا ہے گناہ کر، فلما کافر، جب بندہ گناہ کر لیتا ہے کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تجھ سے بری ہوں، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. تجھے گناہ کرتے ہوئے ڈر نہ لگا، لیکن مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے. تو شیطان ہمیشہ بندوں سے گناہ کرواتا ہے اور بعد میں ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا. فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جنگ ہو یا نہ ہو مسلمانوں تم ہر وقت تیاری کرنا، تجربے کرنا، میزائلوں کے تجربے کرنا، ٹینک لانچ کرنا، جہاز بنانا، وقت کے حالات کے اعتبار سے تیاری کر کے رکھنا، تجربے پہ تجربہ کرنا. ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں جتنی تمہاری استطاعت ہے تیاری تم کرو. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، مارنے سے ڈرایا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اللہ کے دشمن کو بھی اور تمہارے دشمن کو بھی خوف زدہ کر دے گا. وآخرین من دونہم، اور بہت زیادہ ان کے علاوہ بھی ہیں جو شاید تمہاری صفوں میں گھسے ہیں، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. تمہاری اس تیاری کی وجہ سے یہ خوف زدہ ہوں گے
اور تمہارے اوپر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں یہ جو بائیڈن امریکہ کا صدر بنا تو اس سے پہلے ٹرمپ تھا، یہ کہتا تھا کہ 40% فوج نکالیں گے، 7% رکھیں گے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ نہیں ہم تو فوج یہیں پہ رکھیں گے، ہم نے فوج نکالنی نہیں ہے۔ اس نے پہلی تقریر کی اور بڑی صدر بننے کے بعد پاکستان کو دھمکیاں دینے لگا۔ پاکستان نے یہاں پر ہر 3 دن کے بعد میزائلوں کے تجربے کیے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے 3 مہینوں سے مسلسل، پہلے تو بہت تیزی کے ساتھ اور آج کل بھی 15 دن 20 دن نہیں گزرتے کوئی نئے سے نیا میزائل کوئی مارکیٹ میں آتا ہے، اور اب وہ اس بات پر تیار ہو چکا ہے۔ پچھلے ہفتے بیان دیا کہ ٹرمپ کہتا تھا آدھی فوج رکھیں گے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مئی سے ہم شروع کریں گے اور ستمبر اکتوبر تک ساری فوج افغانستان سے نکال دیں گے۔ تو یہ ہے ترہبون بہ عدو اللہ، آپ تیاری رکھیں، اللہ کا دشمن آپ سے ڈرے گا، آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور جن قوموں نے تیاری چھوڑ دی، جہاد چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ذلت، رسوائی اور غلامی ان کے مقدر میں لکھ دی۔ اسلام صرف قتل و غارت کا، جہاد کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام میں صلح کا آپشن بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر کافر جنگ چھوڑ کے صلح کرنا چاہیں، امن کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، اللہ پر توکل کریں اور ان سے صلح آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد اسی پارے میں سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اس کا ایک خاص امتیاز ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ پڑھ کے سنائی، نہ جبرائیل نے آپ کو سنائی۔ اس کی توجیحات بہت ساری بیان کرتے ہیں کہ سورہ انفال بھی اور توبہ بھی چونکہ جہاد کے موضوع پہ نازل ہوئی، ان کا موضوع ایک ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس میں خاص کر جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت باتیں کہی ہیں۔ منافقین، جہاد کے منکر، جہاد سے بھاگنے والے، ان منکرین کو اللہ تعالیٰ نے سخت دنیا اور آخرت کی سزاؤں کا بیان کر کے ڈرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت الرحمن الرحیم کا آغاز نہیں کیا۔ بہرحال اس کی وجہ اللہ جانتا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اللہ نے نازل کی، نہ جبرائیل نے سنائی، نہ آپ نے امت کو بتائی، اس لیے ہم بھی بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھتے، اس کو اسی طرح ہی ہم سورت کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب اور منافقین سے عملاً جہاد کرنے کا حکم دیا۔ 9 ہجری میں آخری دور میں جا کر کے یہ سورت نازل ہوئی، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معاہدوں سے برات کا اعلان کیا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اعلان برات کرتا ہے کس بات سے کہ جو آپ کے اور ہمارے درمیان معاہدے تھے وہ آج کے بعد ختم ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ 4 مہینوں کی اجازت ہے، 4 مہینوں تک تم زمین میں چل پھر لو، اس کے بعد ان معاہدوں پر عمل ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، 9 ہجری والا جو حج آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں نہیں گئے، آپ نے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا اور آپ مسلمانوں کو لے کر گئے اور آپ نے جا کر کے حج کیا۔ یہ سورت کی آیات نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں لے کر کے گئے اور وہاں پہ مشرکین کو عام اعلان کر کے یہ سورت پڑھ کے سنا دی گئی۔ پھر اگلے سال 10 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری حج وہ آپ نے اپنی معیت میں کیا، اور اس وقت تک جو جو اس میں احکامات تھے وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے۔ مشرکین جو بار بار وعدے توڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہی ان سے سارے معاہدوں کی برات کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں جہاد کے فوائد کا ذکر کرتا ہے، فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم۔ پہلے اللہ تعالیٰ کافروں پہ عذاب نازل کرتا تھا، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جہاد کرو، تمہارے ہاتھوں سے اللہ کافروں کو عذاب دے گا، ویخزیہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا، تمہاری اللہ مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، یہ کافر مسلمانوں پہ بڑے ظلم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تمہارے جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے کر دے گا۔ جب خبریں آتی ہیں کہ اتنے مارے گئے، اتنے زخمی ہو گئے، تو جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ یہ جہاد کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کا ادب بیان کیا، کہا ایمان والو انما المشرکون نجس، مشرک سارے کے سارے پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا،
یہ ان کے لیے آخری سال ہے، آج یہ حج کے لیے آگے ہیں، آج کے بعد کوئی مشرک بھی وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، صرف بیت اللہ میں داخلہ مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ حرم میں کوئی بھی ناپاک بندہ، کوئی بھی مشرک یہودی اور عیسائی وہ یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بد عہدی کرنے والے اور مسلمانوں کے دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں گستاخیاں کرنے والے، بد زبانی کرنے والوں کا علاج بیان کیا، کہا کہ یہ جو اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں، وعدے توڑ دیتے ہیں، وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین کے بارے میں تانے دیتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اللہ فرماتا ہے کفر کے ان اماموں کے ساتھ جہاد کرو، قتال کرو، ان کا علاج لڑائی ہے، اس کے بغیر یہ گستاخیوں سے باز نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مساجد کا ذکر کیا، کہا مسجدیں آباد کرنا، مسجدوں میں آنا، مسجدوں کے متولی بننا، مسجدوں کی رکھوالی کرنا، یہ متقین کا کام ہے۔ سورہ انفال میں بھی اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، ان اولیاءہ الا المتقون، بیت اللہ کے ولی، بیت اللہ کے متولی تو متقی ہیں۔ کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ ایمان والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، دراصل وہ لوگ ہیں کہ جو مساجد کو آباد کرنے والے اور اس کی تعمیر کرنے والے ہیں۔ اب یہ مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے، بڑی خدمت کرتے، کھانے کھلاتے، ان کے لیے خیمے لگاتے، گرمیوں میں ان کے لیے بندوبست کرتے حج کا، اور یہ سمجھتے تھے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، تمہارا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، یہ تمہارے کام اپنی جگہ پر، مگر جو اللہ پر ایمان لے کر آیا، آخرت پر ایمان لایا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ سارے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ بندہ جتنا بھی اچھا کام کر لے، اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اگر ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تو اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ثواب نہیں دے گا۔ آج دنیا میں اتنے اسپتال ایسے ہیں، گنگا رام ایجیسن کالج، آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے کالجز ہیں، بڑے بڑے اسپتال ہیں، اب یہ سارے کے سارے انگریزوں نے بنائے، انگریز اس کو بنانے والے، انگریز اس کو چلانے والے۔ گلاب دیوی دیکھ لیں، اس کو بنانے والا ایک غیر مسلم تھا، انہوں نے یہ کام کیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر دیا کہ دنیا میں ان کا نام آج بھی باقی ہے، مگر ایمان نہیں ہے تو قیامت والے دن اللہ ان کاموں کا اجر نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کہتا ہے اچھے کام کا فائدہ اسے ہوگا کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ اس کے بعد محبت کا معیار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ لوگوں، تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان، تمہارے اموال و تجارت تخشون کسادہا، تمہاری تجارت کے جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، تمہارے گھر، یہ ساری دنیا کی دولتیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کیا یہ تمہیں پسند ہیں، زیادہ پسند ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے؟ اللہ کہتا ہے اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہے، جہاد کے راستے میں ماں باپ رکاوٹ بنے، بہن بھائی بنے، دنیا بنے، کاروبار بنے، پھر تم انتظار کرو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہی آیا۔ یا اللہ ہم اس آیت سے کیا سبق سیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، کاروبار، سب چیزوں سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرنا ہے، اللہ سے کرنا ہے، اس کے رسول سے کرنا ہے، یہ سب چیزوں سے تمہیں عزیز، اور جب بھی وہ جہاد کے لیے بلائیں تو سب چیزیں چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جانا ہے۔ اس معیار کی محبت اگر ہے، قربانی ہے، تو ہماری محبت اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اب غزوہ حنین کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ فتح مکہ ہوا، 10,000 کا لشکر تھا فتح مکہ کے بعد۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، بڑھتے چلے گئے۔ حنین کے موقع پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں للکارا، مسلمانوں کے دل میں بات آئی کہ آج تو ہم تعداد میں بڑے ہیں، کل 313 تھے، آج ہم ان کا کیا بگاڑ لیں گے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔
اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود جیسے یہ میدان میں اترے، اس اعجبتکم کثرتکم، اللہ کہتا ہے جب تمہیں تعجب میں ڈال دیا تمہاری زیادہ تعداد نے، ایک دم تینوں کی بچھاڑ آئی، مسلمان پیچھے چلے گئے، پاؤں اکھڑ گئے، میدان میں کھڑے نہ ہو سکے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار لے کر میدان میں بھاگتے ہوئے آئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں جو جھوٹا نہیں، اور میں عبد المطلب بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہوں۔ پھر مسلمان واپس آئے، جہاد کیا، اللہ نے فتح دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پیغام دیا، اپنی کثرت پر، اپنے وسائل پر، اپنے اسلحہ پر گھمنڈ نہ کرنا، ہمیشہ جہاد اور عزتیں اور فتح اللہ رب العالمین اپنی مدد کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے سلوک کیسا ہوگا کہ آپ ان سے لڑائی کریں، اگر یہ جزیہ دے کر رہنے دیں تو ٹھیک ہے، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، ذلیل ہو کر رہیں آپ کے ملکوں میں ٹیکس دے کر، پھر ان کو اجازت ہے، اگر ٹیکس نہیں دیتے تو ان کے ساتھ لڑائی کریں، جہاد کریں۔ جیسے وفد بنی نجران آیا اور انہوں نے مباہلہ بھی قبول نہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ جزیہ دے کر کے رہیں، تو انہوں نے جزیہ دے کر رہنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ لڑائی نہ کی۔ یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول سے ذوالحجہ تک، اللہ فرماتا ہے یہ 12 مہینے اس وقت سے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 یہ اور 1 رجب، آپ نے کہا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں عام دنوں کی نسبت برائی کرنے کا زیادہ گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 60 میں صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا، کہا یہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے حکومت جن کی ذمہ داری لگائے، ان کو اس میں سے وظیفہ دیا جا سکتا ہے، دلوں کو ملانے کے لیے، گردنیں آزاد کروانے کے لیے۔ کوئی بندہ بڑا مالدار تھا، اچانک چٹی پڑ گئی، نقصان ہو گیا، ڈکیتی ہو گئی، ہیرو سے زیرو ہو گیا، اس کی بھی زکوٰۃ سے مدد کر کے اسے سٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، فریضۃ من اللہ، یہ 8 مصارف ہے زکوٰۃ کے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد اس کا ایک بہت بڑا حصہ آیت نمبر 73 سے 93 تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رویے اور انجام کا ذکر کیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار سے بھی لڑیں، منافقین سے بھی لڑیں، کیونکہ آگے غزوہ تبوک کا بیان ہونے والا ہے۔ تو یہ سارے منافق آگے آج کے اجازتیں لینے لگے، جہاد سے بھاگنے لگے، عذر پیش کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی جہاد سے بھاگنے والے منافقوں کے لیے۔ اور عبداللہ بن ابی بھی اسی دوران فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے قبر سے نکال کر اسے اپنا کرتا پہنایا اور اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا، جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمر کھینچتے رہ گئے، اللہ کے نبی اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ آیت بھی نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ایک بات، کبھی ان میں سے کوئی منافق مر جائے، جنازہ نہیں پڑھانا، جنازہ دور کی بات ان کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا۔ یہ منافق عبداللہ بن ابی کا جو جنازہ پڑھا دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، بخشش مانگے یا نہ مانگے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 بار بھی اس کا جنازہ پڑھ دیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی 70 بار جنازہ کون پڑھے؟ اللہ کے نبی۔ ان کا جرم اتنا بڑا ہے، یہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں سے غداریاں کی، آپ کو نقصان پہنچایا اور آپ کو تکالیف پہنچائی۔ اس کے بعد یہ جو جہاد سے پیچھے رہنے والے، ان کا تذکرہ اگلے پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا